دنیا کی تاریخ میں بے شمار عظیم شخصیات گزری ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رحمت، محبت اور شفقت عطا فرمائی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندگی ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں اور ایمان کو تازگی عطا فرماتے ہیں۔ ان ایمان افروز واقعات میں ایک واقعہ ایک ہرنے کا بھی ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بڑھاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ میں بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ جنگلوں کے جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں سکون پاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک سنسان مقام سے گزرنا ہوا جہاں ایک ہرنی ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور پریشانی نمایاں تھی اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شکاری کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ میرے دو ننھے بچے جنگل میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کئی گھنٹوں سے بھوکے ہیں اور میرے دودھ کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کرم فرمائیں اور مجھے کچھ دیر کے لیے جانے کی اجازت دلوائیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ ہرنی کے فریاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ بے زبان جانور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے اور اپنی مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پکار رہا ہے۔ رسول اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ویسے ہی مخلوق پر شفقت سے لبریز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ہرنی سے فرمایا، اگر ہم تمہیں آزاد کر دیں تو کیا تم واپس آ جاؤ گی؟ ہرنی نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد ضرور واپس آؤں گی۔ اگر میں وعدہ خلافی کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر اعتماد فرمایا اور اسے آزاد کر دیا۔ ہرنی بجلی کی سی رفتار سے جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ شاید اب یہ واپس نہ آئے۔ اس کی آزادی پر جاندار کو محبوب ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی ہرنی دوبارہ اسی مقام پر واپس آ گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، انہیں تسلی دی اور پھر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے خود کو دوبارہ گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ جانور اپنے وعدے کی ایسی پابندی کر رہا تھا جس کی مثال انسانوں میں بھی کم ہی ملتی ہے۔ اتنے میں وہ شکاری بھی واپس آ گیا جس نے ہرنی کو باندھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور ہرنی آزادی ملنے کے باوجود واپس آ چکی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جانور آزاد ہونے کے بعد خود واپس آ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ شکاری یہ سن کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ جس نبی کی امانت
اور سچائی پر جانور بھی اعتماد کرتے ہیں۔ وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، شفقت اور اس عظیم معجزے کو دیکھ کر اس کا دل بدل گیا۔ فوراً اس کی زبان سے کلمہ حق جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر اس نے خوشی خوشی ہرنے کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ یہ بے زبان جانور ہرن نے بھی اپنا وعدہ نبھایا، تو انسان کو تو بدرجہ اولیٰ اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ تو صحیح ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم کرے گا، آسمان والا اس پر رحم فرمائے گا۔ تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رحمت للعالمین ہیں، جن کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں محبت، رحم، سچائی اور وعدے کی پابندی کو عام کر دیں تو بہت سی مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ شفقت، نرمی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے سخت دل لوگوں کو بھی اسلام کا عشق بنا دیا، اور یہی وہ نور ہے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ درود و سلام ہو اس عظیم نبی پر، جن کی رحمت کے سائے میں انسان کو انسان جنگل کی ایک بے زبان ہرن بھی سکون و امید حاصل کرتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔